شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 18ویں تراویح ہے اور آج کی تراویح میں 21واں سپارہ مکمل تلاوت کیا جائے گا۔ اس میں سورہ العنکبوت کے باقی 3 رکوع، سورہ الروم مکمل اور سورہ لقمان مکمل، اور اس کے ساتھ سورہ السجدہ مکمل پڑھی جائے گی، اور سورہ الاحزاب کے پہلے 3 رکوع یعنی 27 آیات کی تلاوت بھی کی جائے گی۔ سورہ العنکبوت کے جو باقی رکوع رہ گئے تھے اس میں آیت نمبر 45 میں خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر دراصل مخاطب تمام اہل ایمان ہیں۔ ان پر جو ظلم و ستم اس وقت توڑے جا رہے تھے اور ایمان پر قائم رہنے میں جن شدید حوصلہ شکن مشکلات سے ان کو سابقہ پیش آ رہا تھا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پچھلے 4 رکوع میں صبر و ثبات و توکل علی اللہ کی مستقل تلقین کرنے کے بعد اب انہیں ایک عملی تدبیر بتائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ قرآن سے رابطہ مضبوط کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، نماز قائم کریں، کیونکہ یہی 2 چیزیں ہیں جو ایک مومن میں مضبوط سیرت اور کردار اور زبردست صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ پھر تلاوت قرآن اور نماز سے یہ طاقت انسانی کو اس وقت مل سکتی ہے کہ جب وہ قرآن کے محض الفاظ پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اس کی تعلیم کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اپنی روح کے اندر جذب کرتا چلا جائے، اور اس کی نماز صرف بدن کی حرکتوں کا نام نہ ہو بلکہ اس کے دل کا وظیفہ ہو جو اس کے اخلاق کی اور کردار کی جو ہے وہ تعمیر کرے۔ پھر قرآن ایک معجزہ 48 آیت نمبر 48 سے 51 میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر کفار ایک سوال کیا کرتے تھے کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کوئی معجزہ پیش کیوں نہیں کرتے جس طرح کے پچھلے انبیاء نے پیش کیا، جس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان انبیاء کے معجزات تو ان کی زندگی تر محدود تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن جیسا زندہ اور جاوید معجزہ عطا کیا ہے جو بالکل اسی طرح قیامت تک کے لیے ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہی تو ہے کہ جس طرح رب نے نازل کیا بالکل اسی طرح یہ آج اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ بات اس وقت کہی جا رہی ہے، لیکن اگر آج بھی ہم اس کا جائزہ لیں تو 1450 سال گزر جانے کے باوجود قرآن بالکل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، چاہے وہ کسی دنیا میں خطے میں مسلمان رہتا ہو، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو، تو جب وہ پڑھیں گے تو ہمیں بالکل الحمدللہ کوئی زیر زبر کا فرق بھی اس میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ اس کا پہلا اعجاز ہے قرآن کا۔ پھر دوسرا اعجاز یہ کہ قرآن ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دلوں میں محفوظ ہے، بڑا آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، ایک 7 سال کا بچہ بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے۔ اگلا اعجاز یہ کہ غیر عرب جن کی زبان نہیں ہے یہ وہ اس کو حفظ کر لیتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق، اور اس میں کوئی زیر اور زبر کی غلطی بھی نہیں ہوتی، اور ایک اندازے کے مطابق 8 سے 10 لاکھ حفاظ اس وقت جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہیں الحمدللہ۔ پھر آیت نمبر 56 سے 60 میں ہجرت کی ترغیب دی جا رہی ہے، چونکہ مکہ میں ظلم و ستم جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو ہے فرمایا کہ مسلمانوں کو کہ جب تم پر زندگی تنگ کر دی گئی اور دین پر عمل کرنا مشکل کر دیا گیا تو بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ، اور اس کے لیے تم موت سے نہ ڈرنا، کیونکہ موت کو تو جب آنا ہے جہاں آنا ہے وہ آگے رہے گی۔ پھر اسی طرح جو ہے تم رزق کے لیے بھی نہ پریشان ہونا، یہ رزق دینا ہمارا کام ہے، ہم تو اللہ فرماتا ہے چرندوں کو بھی دیتے ہیں پرندوں کو بھی دیتے ہیں، تم تو پھر ہمارے محبوب بندے ہو، تم تو پھر ہمارے جو ہے وہ فرما بردار لوگ ہو، ہم تمہیں کیوں نہیں دیں گے۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہجرت ہو گئی تو انہی صحابہ کے اندر
جو مہاجرین بن کر چلے گئے تھے مدینہ منورہ، ہم نے دیکھا کہ کئی ماشاءاللہ جو ہے انعام اور اکرامات سے ان کو جو ہے وہ نوازا گیا۔ پھر آیت نمبر 69 میں سورہ کے شروع میں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر و آزمائش کی تلقین کی تھی، سورت کے آخر میں اس مضمون کو بہت نفیس انداز میں بند کیا کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں مشقتیں برداشت کرے گا، اللہ انہیں کامیابی کے راستے پر چلائے گا، اور کامیابی دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ پھر سورہ روم شروع ہوتی ہے اور اس کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے۔ یہاں سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ روم کی ابتدائی آیات میں یہ دو ایسی پیشن گوئیاں ہیں کہ جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت پر زبردست دلیل ہے۔ ان میں پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ اگر آج روم شکست کھا گیا، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ ایران اس پر قابض ہو گیا تھا اور روس کو شکست ہو گئی تھی، تو فرمایا جا رہا ہے کہ روم اگر آج شکست کھا گیا تو چند ہی سالوں میں پھر ایران جو ہے وہ ایران پر یہ غالب آ جائے گا۔ اور دوسری پیشن گوئی یہ تھی کہ آج مسلمان مشرکین کے ہاتھوں مظلوم ہیں تو ان کو بھی اسی دن مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا جس دن روم ایران پر غالب آئے گا۔ اور قرآن نے یہ دونوں پیشن گوئیاں ایسے وقت میں بیان کی تھی کہ جن کا پورا ہونا دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی یہ 610 عیسوی تھا۔ اس وقت عرب کے اطراف میں دو بڑی طاقتیں سپر پاورز وہ موجود تھیں، ایک روم اور عیسائی جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، اور دوسری طرف ایران جو کہ مجوسی تھے اور وہ اہل کتاب نہیں تھے۔ تو مسلمانوں کی جو ہمدردیاں تھیں وہ عیسائیوں کے ساتھ تھیں، جبکہ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں وہ ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں اس لیے اپنے عیسائیوں کے ساتھ تھیں، اول تو وہ اہل کتاب تھے، دوسرے یہ کہ ہجرت حبشہ جو ہوئی تھی اور جہاں مسلمانوں کو وہاں پناہ ملی تھی تو اس وجہ سے ایک ہمدردی کا جذبہ تھا۔ اور ادھر مشترک بات یہ تھی مشرکین مکہ اور ایران کے اندر کہ یہ بھی مشرک تھے، وہ بھی مشرک تھے، یہ بھی آخرت کے قائل نہیں تھے، وہ بھی آخرت کے قائل نہیں تھے۔ چنانچہ 614 عیسوی میں خسرو پرویز نے روم میں ایک مہلک اور فیصلہ کن جو ہے وہ اس کو شکست دی روم کو، اور کیا ہوا کہ شام، مصر، ایشیا کوچک کے سب علاقے رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے، اور ہرقل قیصر روم کو ایرانی فوجوں نے قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا، اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی خطرے میں پڑ گیا۔ بڑے بڑے پادری قتل ہو گئے، اور بیت المقدس عیسائیوں کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ مقدس سلیب جو تھی وہ بھی ایرانی فاتحین جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے، اور قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہو گیا۔ اور یہ خبر مشرکین مکہ کے لیے بڑی خوش آئند تھی، اور انہوں نے مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ ابی بن خلف ایک مشرک سردار تھا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس طرح ایران نے روم کو ختم کر ڈالا ہے ہم بھی تمہیں اسی طرح جو ہے وہ مٹا ڈالیں گے۔ اگر اس بات میں تم مجھ سے شرط لگانا چاہو تو مجھ سے شرط لگا لو کہ 3 سال کے اندر رومی اگر غالب آ گئے واپس، جو تم کہتے ہو تمہاری یہ صورت کہتی ہے کہ غالب آ جائیں گے چند سال میں، اگر 3 سال میں رومی دوبارہ غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر وہ غالب نہ آ سکے تو پھر 10 اونٹ تم مجھے دے دینا۔ تو ابوبکر صدیق اس زمانے میں شرط کا حرام ہونا جو ہے وہ نہیں آیا تھا، جوا وغیرہ حرام نہیں تھا یہ، تو وہ شرط لگ گئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہاں جو لفظ آیا ہے وہ بدع سنین، بدع سنین کا لفظ جو ہے وہ چند سال کے لیے آتا ہے، اور یہ 3 سال کے لیے نہیں بلکہ 9 سال تک جو ہے جا سکتا ہے یہ، تو لہذا تم شرط کے اندر تبدیلی کر دو، اس 3 سال کو 9 سال کر دو، اور اونٹوں کی جو ہے نا تعداد وہ 10 سے 100 کر دو۔ تو چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر بات کی اس سے کہا جی یہ 9 سال کی مدت کر دو اور اونٹ کی تعداد 100۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ چلو اب 100 اونٹ آ جائیں گے میرے پاس۔ اب چونکہ ظاہر بات ہے اس کے ذہن میں تو یہی تھا کہ اب تو کبھی بھی روم جو ہے دوبارہ فتح حاصل نہیں کر سکے گا۔ اب پھر پانسا پلٹ گیا، کیسے کہ حالات نے پلٹا کھایا۔ قیصر روم نے ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور منت مانی کہ اگر اللہ نے اسے ایران پر فتح دی
تو حمص سے پیدل سفر کر کے وہ ایلیا یعنی بیت المقدس وہ پہنچے گا۔ دوسری طرف نہایت خاموشی کے ساتھ حملے کی تیاریاں شروع کر دی، اور 623 عیسوی میں اس نے اپنی مہم کا آغاز آرمینیا سے کیا اور آذربائیجان میں گھس کر ارمیا کو تباہ کر دیا اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 عیسوی میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے آپ تمام صحابہ کے ساتھ، اور 623 عیسوی میں مسلمانوں نے مشرکین مکہ کو بدر کے مقام پر شکست فاش دی۔ یہ اسی دن کا واقعہ ہے، اسی دن مسلمانوں کو خبر مل گئی اس بات کی کہ ایران کو وہاں پر رومیوں نے جو ہے وہ شکست فاش دے دی ہے۔ اس طرح تو ان کو دوہری خوشی جو مل گئی اور ان کو جو ہے دوہری ذلت کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ اب ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن خلف کے بیٹوں سے وہ 100 اونٹ ڈلی، کیونکہ ابی بن خلف غزوہ بدر میں جو ہے وہ مارا جا چکا تھا، تو لہذا شرط کے وہ اونٹ جو ہے وہ لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارے باپ نے شرط لگائی تھی اس کو اونٹ دو، تو وہ 100 اونٹ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے لیے، اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، چونکہ اب جو ہے وہ شرط کا حکم آ چکا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ اونٹ جو ہے وہ صدقہ کر دیے گئے۔ پھر اس کے بعد قرآن کا معجزہ اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ یہی سال تھا کہ جب بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ وہی چند جو سالوں کی بات ہوئی تھی اس میں یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی، اور 628 عیسوی میں خسرو پرویز کے گھر میں بغاوت نمودار ہوئی اور اس کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا، اور اس کے گھر کے اندر گھس کر اس کے 70 گھر والوں سب کو جو اہل خانہ تھے عیال ان کو سب کو قتل کر دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 9 اور 10 میں انسانوں کو ان کی اپنی ہی تاریخ اور رونما ہونے والے اہم واقعات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے خلاف بغاوت کرنے والے کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، بالآخر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ پھر آیت نمبر 11 سے 28 تک اللہ تعالیٰ کی نشانیاں گنوائی گئیں، جس میں زمین، آسمان، پانی کا برسنا، زمین سے اناج کا اگنا، افزائش نسل، رنگ اور رات اور دن، سب کچھ یہ اس میں وہ شامل ہے۔ وہ پھر آیت نمبر 38 سے 39 میں رشتہ داروں، مسافروں اور مساکین کا حق دینے کی تلقین کی گئی، جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور بتایا گیا کہ تم لوگ سود کے لین دین سے تم لوگ سمجھتے ہو کہ سود کے لین دین سے مال بڑھتا ہے، جبکہ اس سے مال کم ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے انسان کی زندگی پر بات آیت نمبر 54 میں کی جاتی ہے کہ سورہ کے آخر میں انسان کی زندگی کے مختلف ادوار کا تذکرہ کر کے کہ پہلا مرحلہ تھا کہ جب وہ پیدائش کے وقت انتہائی ضعف کی حالت میں تھا، پھر وہ وقت آیا کہ وہ جوان ہوا اور قوی ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ بڑھاپا آ گیا، اور پھر وہ بچپن والے اس دور میں چلا گیا کہ اپنے ایک چیز کے لیے مجبور ہو گیا، اس کو کھانے کی مشکل، اس کو پینے کی مشکل، اس کو بات کرنے کی مشکل، وہ چیزوں کو بھول جانے کی عادت، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے یہ بھی ایک قدرت ہے۔ پھر سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، اس صورت میں لوگوں کو شرک کی برائی اور توحید کی سچائی جو ہے وہ سمجھائی گئی ہے، اور انہیں دعوت دی گئی کہ باپ دادا کی اندھی تقلید چھوڑ کر کھلے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ سورت کی ابتدا ان آیات سے کی گئی ہے کہ قرآن کی آیات حکمت سے بھرپور ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو نیک ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھے راستے سے لوگوں کو بھٹکا کر لہو الحدیث کا سہارا لیتے ہیں، یعنی ناچ گانے، لغویات کی مجلسیں، غیر جو چیز بھی دین سے دور کرے وہ لہو و لعب کہلاتی ہے۔ آج کے نام نہاد دانشور سارا زور اس بات پر لگا رہے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، گانا بجانا ایک ثقافت ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت لقمان کون تھے؟ حضرت لقمان اللہ کے نبی تو نہیں تھے، لیکن یہ ایک مرد حق شناس تھے۔ عربوں میں ان کی شخصیت ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے مانی جاتی تھی۔ قرآن نے انہیں ایک مبلغ اور داعی کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ حضرت لقمان آیت نمبر 13 میں ان کی وہ نصیحتیں ملتی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ نمبر 1 کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور کسی کو شریک نہ کرنا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ نمبر 2 بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمان میں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہو، اللہ تعالیٰ اسے نکال لائے گا۔
اور نمبر 3 بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت ہی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ پھر آیت اپنے نصیحت نمبر 4، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین پر اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اور نصیحت نمبر 5 کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ پھر مفاتیح الغیب سورہ کے آخر میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر شخص اس دن اپنی جواب دہی خود کرے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آخری آیت میں اللہ نے مفاتیح الغیب سے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ نمبر 1 قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، بارش کے نظام پر اسی کا تصرف ہے، ماؤں کے پیٹ میں پرورش پانے والے جنین کے بارے میں مکمل علم اس اللہ ہی کے پاس ہے، اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے کسی متنفس کو یہ اس کا علم نہیں، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور کس شخص کی موت کب آئے گی، کس جگہ آئے گی، اس کا کسی کو علم نہیں، یہ اس سے صرف اللہ واقف ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول مکے کا دور متوسط ہے اور یہ بھی ایک ابتدائی زمانہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو اکثر جمعے کے دن فجر کی نماز میں جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ اس سورت میں قیامت کا بہت مؤثر نقشہ کھینچا گیا ہے اور کئی روایات کے مطابق جمعے کے دن ہی قیامت جو ہے وہ برپا ہوگی۔ اس سورت میں توحید، آخرت، رسالت سے متعلق لوگوں کے شبہات کو رفع کرنا اور ان تینوں حقیقتوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔ پھر کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپس میں چرچے کر رہے تھے کہ یہ شخص عجیب عجیب باتیں گھڑ رہا ہے، ہمیں سنا رہا ہے، کبھی کہتا ہے کہ تم مٹی میں رول مل جاؤ گے، پھر کبھی کہتا ہے کہ تم سب جو ہے وہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تم سب کا حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، وغیرہ وغیرہ، مجھ پر وہی آتی ہے، یہ ساری باتیں۔ تو یہ موضوع ہے جس کا جواب جو ہے وہ اس کو افسانہ کہا کرتے تھے، انہی باتوں کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں دیا ہے۔ وہ پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسان کے قصوروں پر یکایک آخری اور فیصلہ کن عذاب میں اسے پکڑ نہیں لیتا، بلکہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، مصیبتیں، آفات و نقصانات بھیجتا ہے، ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتا رہتا ہے تاکہ اسے تنبیہ ہو اور اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ آدمی اگر ان ابتدائی چوٹوں سے ہوش میں آ جائے تو اس کے حق میں وہ بہتر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں یہ کوئی پہلا اور انوکھا واقعہ نہیں ہے کہ ایک شخص پر اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہو، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب، اس طرح کی کتاب جو ہے وہ آ چکی ہو، تم لوگ اس کو جانتے ہو۔ پھر کفار مکہ سے کہا گیا کہ اپنے تجارتی سفروں کے دوران تم ان پچھلی قومیں جو تباہ ہو چکی ہیں ان پر سے تمہارا گزر ہوتا ہے، ان بستیوں کو دیکھا کرو اور اس سے جو ہے وہ اپنا انجام جو ہے نا وہ دیکھا کرو کس طرح ہم نے ان کا انجام کیا تھا۔ پھر خاتمہ کلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ یہ لوگ تمہاری باتیں سن کر مذاق اڑاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن فتح آپ کو کب نصیب ہونے والی ہے۔ ان سے کہو کہ جب ہمارے اور تمہارے فیصلے کا وقت آ جائے گا اس وقت ماننا وہ تمہارے لیے کچھ بھی مفید نہ ہوگا، ماننا ہے تو اب مان لو اور آخری فیصلہ ہی کا انتظار کرنا ہے تو پھر انتظار کر لو۔ پھر سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ سورہ الاحزاب ایک مدنی سورت ہے، اس کے مضامین میں 3 اہم واقعات ہمیں ملتے ہیں جن پر بحث کی گئی ہے۔ اول غزوہ خندق، دوم غزوہ بنی قریظہ، اور یہ دونوں جو ہے 5 ہجری میں پیش آئے، اور تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح، جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن ثابت کی زوجہ رہ چکی تھی وہ۔ پھر غزوہ بدر میں فتح نے جو دھاک عرب کے مختلف قبائل میں بٹھا دی تھی، احد کی شکست نے وہ ساری خاک میں ملا دی۔ ہر چھوٹا موٹا قبیلہ مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگا اور نقصان پہنچانے کے مواقع تلاش کرنے لگا، اور یہی نہیں بلکہ نقصان کئی جگہ پر جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کو پہنچایا بھی گیا، جس پر ابتدائی 3 آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حوصلہ دیا گیا ہے اور ان کی ہمت بنائی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 5 میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور انہیں اس معاشرے میں اس وقت زید بن محمد کہہ کر جو ہے وہ پکارا جاتا تھا، جس کی تصحیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دی کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ سگا بیٹا جو ہے
اس کی جگہ نہیں لے سکتا، اس کے حقوق، اس کے احکامات سگوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ ہاں البتہ کسی کو اخلاقاً بیٹا بیٹی بہن بھائی یہ کہہ دینا کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 6 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں امت کی، یہ بتایا گیا کہ امت کی تمام مردوں کی مائیں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یا طلاق دینے کے بعد بھی کوئی فرد ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ البتہ احکامات میں وہ ماؤں کے برابر نہیں ہو سکتی کہ وہ وراثت میں حصہ نہیں پائیں گی، اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر چیزیں، اسی طرح جو ہے وہ ان سے پردہ بھی کریں گی۔ پھر منافقین جو ان کو بے نقاب کیا گیا آیت نمبر 12 سے 20 میں، اس جنگ میں منافقین جو ہے وہ بالکل ننگے ہو گئے تھے، اور مخلص اہل ایمان خالص کندن بن کر جو ہے وہ نمودار ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا کردار واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ اس موقع پر منافقین کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ آیت نمبر 21 وہ معروف آیت ہے کہ جس میں مومنین کو بتا دیا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اقوام عرب کا محاصرہ مسلمانوں کے گرد بہت سخت تھا، 1 ماہ جاری رہا۔ اندر سے بنو قریظہ نے غداری کر دی تھی، اور موسم نہایت سخت تھا، سرد تھا۔ اس کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص صحابہ ڈٹے رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کے بعد قریش تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت بالکل سچی تھی۔ اس کے بعد قریش کو کبھی مدینہ کی طرف رخ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ غزوہ خندق کے اہم واقعات جو پیش آئے وہ ہم سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس میں ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک رات خندق عبور کر کے قریش کی مجلس میں ان کی شورا میں پہنچ جانا، اور پھر ان کی خبریں لا کے جاسوسی کر کے لا کے دینا، یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ، جو جہاں خواتین ایک جگہ پر ہماری مسلمانوں کی خواتین تھیں، تو وہاں پر کوئی وہ یہودی سردار جو ہے بنو قریظہ کا آیا تھا، تو اس کا جو ہے وہ آپ نے سر کاٹا اور وہ کاٹ کے باہر پھینک دیا، جس پر کفار میں جو ہے وہ دہشت پھیل گئی تھی، اور وہ سمجھے کہ شاید اس قلعے کے اندر جو ہے مزید مرد بھی ہیں۔ بنو غطفان کے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم کردار کہ وہ مسلمان ہو گئے، اسی دوران اپنی بہت سارے کرامات دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اجازت لی اور قریش اور بنو قریظہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی، جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا جو ہے وہ پلٹنے میں مدد ملی۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا صدیق کا خطاب عطا فرمایا تھا، وہ اس جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ وہ اب آیت نمبر 26 سے 27 میں جو بنو قریظہ سے لڑی جانے والی جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ یہودیوں کا آخری قبیلہ تھا جو مدینہ میں باقی رہ گیا تھا۔ عرب لشکر کے بھاگ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسلحہ اتارنا ہی چاہتے تھے کہ جبریل امین تشریف لے آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا کہ ابھی تو فرشتوں نے اپنے ہتھیار نہیں اتارے، تو آپ اپنا اسلحہ جو ہے وہ کیوں کھول رہے ہیں، بلکہ مدینہ کو بنو قریظہ سے پاک کریں۔ چنانچہ ان کا محاصرہ کیا گیا، اور چند دنوں میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اور آپ کے درمیان فیصلہ جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرائیں گے بلکہ سعد بن معاذ کرائیں گے۔ تو سعد بن معاذ کو اس کا افسوس تو تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مجھے جو ہے وہ حکم بنایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے اس کا پھر فیصلہ کیا، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ انہی کی کتاب تورات کی روشنی میں کیا، اور فیصلہ یہ کیا کہ جتنے بھی ان کے لڑنے والے مرد ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتیں اور ان کے بچوں کو جو ہے وہ غلام بنا لیا جائے، اور ان کی جو املاک ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں۔ الحمدللہ آج کی ہماری 18ویں تراویح کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز 19ویں تراویح کے خلاصے کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔